اے میرے محبوب تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر، یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹے پڑ۔ قرآن نے ہم کو یہ نہیں کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کرنا۔ اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی۔ سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی، وہ معاویہ فوت۔ اور ذاکر فائز اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق فاروق اور عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے۔ اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے، 3 صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے۔ اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی، جو ایران کے شیعہ پرست نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے۔ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا۔ جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے علی کے بیٹے نے خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا، کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ، خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے۔ کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام ہے۔ پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اس میں گرامی لے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اس حسین کی طرف دیکھا، کہا
حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانو۔ حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت، پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو اٹھو معاویہ کی بیعت کرو۔ فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھا، تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات کی۔ جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے، اسے کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے۔ ایک بات سمجھ، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے۔ تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا، کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے، جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں، آج اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا، حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ کم فبائے فإنہ امامی، اٹھو کیس، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بیعت کی وہ پوری کائنات کا امام ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں۔ قوم فبائے فإنہ امامی، اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا ہے، تو اس کا انکار کرنے کی جرات کیسے کرتا ہے؟ ان کے خلاف کیسے بات کرتا ہے؟ یا سیدھی طرح بات ہے کہ تجھ کو اس بات کا علم ہے جس کو تیرے اماموں کا علم نہیں، اور تو یا کہہ کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں چلا، پھر وہ عقیدہ عصمت کا باقی رہتا۔ عقیدہ امامت کے لیے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی، اور اس سے ان دو ہے، ایک بھی امام نہیں۔ کتنے امام؟ ایک حسن اور دوسرا، دونوں نے بیعت۔ بات یہ کہہ رہا تھا سن 60 ہجری میں، اور باتیں بتلاؤں تو پھر سن لو۔ آج تعلق کا عالم یہ تھا، آج باتیں کرتے ہیں مروان کی، عبد الملک کی، اور حضرت امیر معاویہ کی۔ جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ کتنے سال؟ 20 برس بلا شرکت دائرے حکمران اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین رہے ہیں۔ حسین بھی ان کی رعایا اور حسن بھی ان کی رعایا، بس رعایا۔ جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ، تیرا مرزا عباس قمی منتہی المقال میں ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب تک اور نمازیں امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑی، حسن بھی حسین بھی نمازیں کس کے پیچھے پڑتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کو۔ آج باتیں کرتے ہیں مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا۔ اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو حسن اور حسین کو امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہیں، اس کو جائز نہ سمجھتے، اور ان کے خلاف
جہاد کرتے، خروج کرتے، باہر نکلتے، تلوار لینے ہم 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ، 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت. آج یہاں مسئلہ کو